خلا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جب طلاق اور خلا کی بات کی ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ابتدا طلاق سے ہو رہی ہے، پہلے نکاح تو ہونے دیں. تو نکاح کریں گیا یعنی نکاح کو ویسے ہی ذہن میں بات آئی کہ نکاح کی آپ شرارتی سوچتے ہیں، آپ شرارتی چیزیں سوچتے ہیں. بنیادی طور پہ خلا عورت کا وہ حق ہے جو شریعت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس طرح ودیت کیا کہ اسلام ایک دین فطرت ہے. جس طرح مرد کسی وقت اس نتیجے پہ پہنچ سکتا کہ میرا اس عورت کے ساتھ گزارا نہیں، تو اللہ نے اور رسول اللہ نے عورت کو بھی یہ صلاحیت، استطاعت اور اس کو یہ حق دیا کہ وہ بھی سوچ سمجھ لے اور اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور میرا اس کے ساتھ رہنا استحصال ہے اور میں اس کے ساتھ رہوں گی تو میرے اوپر ظلم ہوگا، اگر احتسال نہ ہو تو نہیں، تو پھر نہیں کرنا چاہیے. نہیں وہ چاہیے الگ بات ہے، حق تو ہے نا. ہاں حق میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن عورت کو یہ حق بنیادی طور پہ اس وجہ سے دیا گیا کہ جب عورت چاہے اور غور و فکر کرنے کے بعد اگر مرد کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ عورت سے الگ ہو سکتا ہے تو عورت کو بھی یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ مرد سے الگ ہو سکتی ہے. دونوں کی اتھارٹی میں بہرحال کچھ قدغن اللہ رب العزت نے فٹ کی ہے. چونکہ عورت ہے تو عورت جو اتھارٹی استعمال کرے گی وہ طلب کرے گی، ڈیمانڈ، ہاں ڈیمانڈ کرے گی، اور ڈیمانڈ کے بعد دونوں کے گھروں میں سے ایک ایک حکم مقرر ہوگا اور جو ان کی صلح کرانے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر صلح نہ ہو سکے اور عورت، حتیٰ کہ جو اب آپ نے بات کی وہ یہ ہے، عورت صرف یہی عذر بھی پیش کر دے کہ مجھے یہ پسند نہیں، تو کافی نہیں ہے، تو کافی ہے، تو کافی ہے، تو پھر خلا واقعہ ہو جاتی ہے. اور یہ خلا واقعہ پروفیسر صاحب ہوتی کیسے ہے؟ آدمی نے تو اگر کہہ دیا تو کہتے ہیں طلاق ہو گئی، سنا ہے، پتہ نہیں اس پہ بحث کرتے ہیں ابھی. تو عورت بھی اگر کہہ دے کہ میں نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی، میں تجھ سے طلاق مانگتی ہوں، تو طلاق ہو گئی؟ بلال بھائی، اصل پہلی بات تو یہ جس کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ خلا کیوں ضروری ہے. اگر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، وہ تبلیغ کا حصہ ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی عورت جس نے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی شرعی عذر کے اور بغیر کسی تکلیف نے اگر کسی عورت نے خلا مانگی اور ڈیمانڈ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں. اس کا مطلب عورت اپنی پسند کا اظہار اسلام میں نہیں کر سکتی. بات شرعی عذر ہے نا، بات تو میں تو لفظ شرعی بول رہا ہوں. ایسا ناپسند ہونا بھی شرعی عذر ہے. ناپسند اور چیز ہے، جان بوجھ کے ڈیمانڈ کرنا اور چیز ہے. اس کے پہلے قرآن پاک کے احکام جو موجود ہیں، جان بوجھ کے کیسے ڈیمانڈ کرنا ہوتا ہے؟ جیسے ابتسام صاحب نے فرمایا جان بوجھ کے کیسے، مثلا میں عرض کروں جیسے قرآن پاک نے فرمایا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں کی طرف سے اگر بیٹھ کے کوئی بندہ، نہیں پیچھے آئیں، میں ترتیب میں نہ جائیں کہ وہ کیسے کرنا ہے. پیچھے آنے لگا ہوں. جان بوجھ کے کیسے طلاق ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کے چاہتی ہے طلاق ہو؟ وہ نہیں، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کا حق ہے نا، اس کے آپ نے خود ہی تو فرمایا یہ اس کا شرعی حق ہے کہ وہ خلا نہ لے. اگر اس کے واضح الفاظ موجود ہیں، فقہ کے الفاظ موجود ہے. میں بلال بھائی ایک ٹرانسلیشن کر دوں، ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ ٹرانسلیشن خود کرنا چاہ رہے ہیں، میں اب اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر نہ مرد ہے، اس صورت میں عورت نہیں رہنا چاہتی تو وہ اس سے خلا لے لے. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی پسند پہ نہ مردی تو بہت بڑا عذر ہے. بلا اس وقت سب ابھی آپ نے جملہ بولا ہے کہ لاہور کا یہ اسٹیٹس چھوڑ دیں، ہم بات کر رہے ہیں شریعت کی. 90% جو ہے ساری لو میرج ہی ساری خلا پہ چل رہی ہے. اسٹیٹسٹکس چھوڑ دیں، ہم ایک شریعت حق دینا چاہتے ہیں. میں ان کو ایلیبریٹ کرتا ہوں. جو وعید ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ عورت اس وجہ سے خلا نہ لے کہ اگر وہ دوران نکاح کسی اور کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہے تو اس بنیاد پہ خلا نہیں لینی چاہیے. یہ اصل میں لینی چاہیے یا لے نہیں سکتی، وہ لے نہیں سکتی، اس میں نہیں لینی چاہیے. اس میں کیوں لے گی؟ یہ شریعت میں ممانعت ہے ایکسٹرا میرٹل افیئر کی. اس میں تو پھر بھائی ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں ہوتا، آپ یہ الزام نہ لگائیں. اس پہ تو وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کا پیغام کرنا چاہتی ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتی اس سے طلاق؟ وہ کرے نا، پہلے وہاں سے فارغ ہوگی تو کرے گی نا. اگر فارغ نہیں ہوگی تو آپ جو شرعی عذر آپ کہہ رہے ہیں شرعی عذر ہو، جان بوجھ کے کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کے کون سی طلاق ہوتی ہے؟ جان بوجھ کے کئی اسی ضمن میں، مثال جان بوجھ کے اسی ضمن میں آ جائے کہ وہ نہیں رہنا چاہتی. ہاں تو یہ اس کی چاہت کا حق ہے نا، اس کا یہ شرعی حق ہے اس کا. نہیں، ہر چیز کو ہم دین اپنی کسوٹی پہ نہ چھاننا شروع کر دیں. جو دین کے اصول ہیں اس کو دین کے اصول ہی رہنے دیں. اگر وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے کہا حضور میرا خاوند، 4 باتیں اس نے کی کہ وہ مجھے نمبر 1 وہ مجھے مارتا ہے، نہ مرد ہے اور سیاہ کالا ہے، مجھے اسے جان چھڑا کے دے، میں اسے خلا لینا چاہتی ہوں. یہ تو بہت بڑا عذر ہے. وضاحت کار ہو گئی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسے خلا دے دی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہا جو جان بوجھ کے خلا لیتی ہے
وہ جنت کا راستہ نہیں دیکھے گی. میں اس عورت کی نشاندہی چاہتا ہوں, وہ کون سی بد نصیب ہوگی جو جنت میں نہیں جانا چاہ رہی. اس کی نشاندہی یہی ہے حدیث سے کہ جو عورت خامند کے ہوتے ہوئے, اس کو پہلے اختیار تھا شادی نہ کرے, دیکھ بھال کے کرے, اب شادی کر لی ہے تو اس خامند کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ افیئر یہ بات ہے بنیادی طور پہ کھل کے بات بتانی چاہیے. شریعت میں وجہ یہ ہے کہ عورت اس بنیاد پہ خلا نہیں لے سکتی کہ کسی اور کو پسند کرتی ہے, تو پھر پہلے نہیں تھی پسند کرتی ہے, کسی کو پسند کرتی ہے, انوالو نہیں کیا, افیئر نہیں چلا, ٹھیک ہے, پسند کرتی ہے, وہ کہیں اور پیغام کے ساتھ شادی کرنی چاہیے. وہ پہلے کے ساتھ پھر اپنے خامند کے ساتھ دھوکا کر رہی ہے, اپنے خامند کے ساتھ دھوکا کر رہی ہے. اچھا میں ظہیر بھائی کو شامل ایک بات صرف میں کہنا چاہتا ہوں, آپ کی دونوں کی موجودگی میں ظہیر بھائی اگر بول پڑے نا آج تو منت ہی ماننی پڑے گی آج. نہیں بلال بھائی ایک بات صرف میں کہنا چاہتا ہوں, ایک حدیث انہوں نے بیان کی, ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک عورت نے کہا مجھے نہیں پسند, بس ختم ہو گئی بات. یہ بھی بات صحیح ہے, یہ شرعی عذر ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. تو پھر وہ شرارت والا عذر کہاں گیا جہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی؟ کیوں نہیں جائے گی؟ نہیں, آپ نے جو فرما دی اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے, بغیر وجہ کی نشانی جو بھی کام ہوگا اس کے پیچھے وجہ ہے. اگر وجہ نہیں ہے پھر جنت کی خوشبو میرے پاس, میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ میرے پاس کوئی شرعی وجہ نہیں ہے. کوئی بھی اپنا بستہ آباد شاداب خوش گھر کوئی بھی برباد بھائی اس کی نہیں ہے خوشی, اس کی خوشی نہیں ہے, یہ تو شرعی عذر ہے نا. شاہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. آج ویسے پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا بیک سیٹ میں بیٹھنا کیسا ہوتا ہے نا, اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا وہ کبھی بیٹھے نہیں نا ایسے بیک سیٹ پہ, تو بہرحال نہیں میں. بلال بھائی دیکھیں, دو تین باتیں جو ہے نا میں اس کو تاکہ تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے نا. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جو مسائل شرعی ہیں نا, ہم یہاں پر بیٹھ کر بیان کر سکتے ہیں, انویڈ نہیں کر سکتے, نہ موڈیفائی کر سکتے ہیں, نہ موڈیفائی کر سکتے ہیں, نہ انویڈ کر سکتے ہیں. مطلب آپ فار ایگزامپل بڑی بات کی ہے نا, میں مجتہد ہوں, چونکہ ہمارے یہاں اجتہاد کا نظام ہے, اور اجتہاد کا نظام یہ ہے کہ قرآن, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, روایت ائمہ علیہ السلام, اور پھر اصول استنباط جو کہ ائمہ علیہ السلام نے بالخصوص امام صادق اصول ڈیڈیوس کرنا جو انہوں نے بتا دیے نا, جیسے فار ایگزامپل قیاس کرنا, کس اللہ کا ہر جگہ قیاس نہیں ہو سکتا, تعویل کرنا ہر جگہ تعویل نہیں, وہ اصول ہیں. ان چاروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے زمانے کا زندہ مجتہد جو ہے وہ مسائل کو سامنے رکھ کے ان تخصصی کی ایکسپرٹیز کی بنیاد پر مسئلے کا حل بتاتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ مفتیوں کا نظام کیسا ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے ہم اس کیپیسٹی میں نہیں کسی چیز کو چینج کر سکیں. تو اس لیے ایسی بحث کرنا کہ جس میں ہم یہ چاہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی نیا فتویٰ لے, وہ تو جو ہو چکا چیپٹر کلوز ہے, نمبر 1. اچھا, نمبر 2 یہ ہے ہم نے یہاں پر بیان کرنا ہے. جب بیان کرنا ہے تو نمبر 1 یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ جو شریعت میں موجود ہے وہ کیا ہے. ٹھیک. نمبر 2 جو معاشرے میں ان پٹ ہے, جو فار ایگزامپل اس کی آؤٹ پٹ, جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہے. اب دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں ہم کہ جو ہماری دقیق نگاہ ہو, مطالعہ ہو, ہم کہ اس کا حل پیش کریں کہ اسی میں سے نکال کے, کوئی نئی چیز نہیں. اب آپ چاہیں کہ مثال کے طور پہ بھئی اس کو پسند نہیں ہے, تو اگر شریعت کے اندر بالفرض قضیہ لکھا ہوا ہے کہ فقط پسند نہ ہونا, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, میں کہ البنی ایک دفعہ نا, تو ایک خاتون آئی ایرانی تھی, اس نے کہا جی مجھے اپنے شوہر سے طلاق لینی. کتنے سال کے بعد؟ 5 سال کے بعد. اچھا. میں نے کہا وجہ کیا؟ کہتی اس کا چہرہ پسند نہیں. میں نے کہا 5 سال تک کیا کرتی رہی ہو؟ اب دیکھیں نا, کیا یہ عذر شرعی ہے؟ اچھا, اب یہ عذر شرعی نہیں ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب آتا ہوں فارمولے کے اوپر. فارمولہ یہ ہے, اس کا مطلب آپ نے پرزیوم یہ کیا کہ وہ سچ نہیں بول رہی, نہ فقط یہ سچ نہیں بول رہی بلکہ ثبوت گراؤنڈ نہیں ہے نا. کہہ رہی ہے شکل پسند نہیں تو 5 سال کیا کرتی. مجھے ایک چھوٹی سی بات کر لیں بلال بھائی. دیکھیں, نمبر 1, اللہ رب العزت نے قرآن میں قرآن کے متعلق آیات کا, سورہ کا, حتیٰ ایک سورہ کا چیلنج کیا ہے کہ لاؤ اس جیسی سورہ, لاؤ اس جیسی آیت. نہیں نا, وہ آیت اور وہ سورہ کیا چیلنج ہے؟ کیا الف, جیسے اس دن بات ہو رہی تھی حروف تہجی کی, الف لام میم حروف مقطعات ہیں, کیا اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ایسے جیسے حروف مقطعات لے کر آؤ؟ یہ تو حروف تہجی ہے جس کو جوڑ کے اللہ نے بیان کر دیا. جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قوانین واضح کیے ان جیسے لے کر آؤ. ان میں سے ایک نکاح قانون الہی ہے. اگر کوئی شخص اس نظام کو لے کر آ جائے تو وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے, جو نہیں لا سکتے. اب یہاں پر آ کر جو ہم بیچ میں باریکیاں نکالتے ہیں نا, اس کو چیلنج کرتے ہیں. ہمیں چیلنج نہیں کرنا چاہیے. سمپل سی بات یہ کہ خلا کے قانون ہے, اس کے اندر شرائط ہوگی تو لے سکتی. ہاں, ایک سوال,
آپ کہتے ہیں جی 50% میں سے 90% جو ہے نا وہ طلاق ہو رہی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے میری بہن، میری بیٹی، جب تم نکاح کرنے لگو تو آج کے زمانے میں جو 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ کوئی شرٹ خرید لو، 15 دن کے بعد واپس کر سکتے ہو، 10 اٹھا کے لے آتے ہو، گھر میں پہن کے دیکھتے ہو، جو پسند نہیں آئی جا کے واپس کرتے ہو. ویسے نہ کرو، پرانے زمانے کی طرح کرو. کپڑا خریدنے جاتے تھے نا، 10 بندوں کو لے کے جاتے تھے کہ یہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. آج کے زمانے میں پسند آ گیا، نکاح کر لیا. اس وقت اگر نکاح کرنا ہے تو تفویض طلاق کا حق لے لو.